پاکستان خاموشی سے ایک ایسا دفاعی نظام تیار کر رہا تھا جس کی خبر اگر باہر نکل جاتی تو پورا خطہ ہل جاتا۔ آئرن ڈوم کی طرز پر بننے والے اس سسٹم کا کوڈ نیم رکھا گیا تھا ڈائمنڈ ڈوم 2۔ اس منصوبے کی اصل روح ایک خفیہ فائل تھی جس میں پورا نقشہ، پلان اور کمزوریاں درج تھیں۔ یہ فائل دی گئی تھی مارخور ایجنٹ اسد الہی کو کہ وہ واحد آدمی تھا جو جانتا تھا کہ یہ کاغذ نہیں ہے بلکہ یہ پورے ملک کی بقا ہے اور پاکستان کی قسمت ہے۔ اس منصوبے کی بنیاد میں جس دماغ نے دن رات ایک کر رکھا تھا وہ تھا ملک کا مایہ ناز سائنسدان سر غضنفر وہ ایک خفیہ تحقیقی ادارے کے سربراہ تھے جن کا نام فائلوں میں نہیں آتا تھا مگر فیصلے سرحدوں سے آگے اثر کرتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ نقشہ ان تک پہنچانا تھا اور ان تک پہنچانا ناممکن لگ رہا تھا۔ یہاں داخل ہوتے ہیں شبی احمد، نیول کمانڈ سنبھالتے ہوئے انہوں نے سمندر کے راستے وہ نقشہ جات منتقل کیے جو دشمن کے ریڈار پر آتے ہی تباہ ہو سکتے تھے۔ آبدوز کی گہرائی میں خاموشی کے ساتھ ایک لمحہ ایسا آیا جب دشمن کی ڈرون فلیش لائٹ عین اوپر سے گزری۔ شبی نے رفتار کم نہیں کی، اگر وہ رک جاتا تو سب کچھ یہاں پر ختم ہو جاتا۔ اس نے جان ہتھیلی پر رکھ کر نقشے محفوظ طریقے سے ساحل پر پہنچا دیے تھے۔ ادھر سرحدوں سے باہر ایک اور محاذ کھلا ہوا تھا۔ ضیاء خان، ایک کنٹریکٹر، دوسرے ملک میں بیٹھ کر مارخور ٹیم کو لاجسٹک سپورٹ دے رہا تھا۔ سیٹلائٹ لنکس، جیلی سگنلز اور دشمن کے نیٹ ورک میں تاخیر۔ وہ خود میدان میں نہیں تھے مگر اس کی ایک غلطی پورے آپریشن کو بے نقاب کر سکتی تھی۔ اس نے 3 گھنٹے میں 4 نیٹ ورک بدلے، اپنا مقام مٹا دیا اور مارخور ٹیم کو بر وقت راستہ دینے میں ضیاء خان کامیاب ہو چکا تھا۔ حالانکہ پوری دنیا کی تمام تر ایجنسیاں ان نقشوں کو اور اس فائل کو واچ کر رہی تھیں، لیکن ضیاء خان کی چستی اور چالاکی نے اور بر وقت کارروائی نے پوری دنیا کی ایجنسیوں کو چکمہ دے دیا تھا۔ زمین پر سب سے بھاری قیمت جو ادا کی تھی وہ پاک آرمی کے لیفٹیننٹ انیس مکی نے کی تھی۔ نقشہ جات کی حفاظت اس کے ذمے تھی۔ دشمن کے اسپیشل یونٹ نے گھات لگائی، شدید فائرنگ ہوئی۔ انیس کے 4 جوان ایک ایک کر کے شہید ہو گئے مگر انہوں نے ایک گولی بھی نقشوں کے قریب نہیں آنے دی۔ انیس زخمی حالت میں بھی فائل کے اوپر لیٹ گیا اور دشمن پیچھے ہٹ چکا تھا، نقشے محفوظ رہے تھے۔ آخرکار نقشے مارخور ایجنٹ اسد الہی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اسے انہیں سر غضنفر تک پہنچانا تھا مگر یہ راستہ موت سے بھرا ہوا تھا اور جان جوکھوں والا کام تھا۔ اسد پر جو پہلا حملہ ہوا وہ شہر کے داخلی راستے پر ہوا۔ 2 گاڑیاں اچانک سائڈ سے ٹکرائیں۔ اسد نے بریک نہیں ماری اور دونوں گاڑیوں کے درمیان سے بجلی کی تیزی سے گزرتا ہوا چلا گیا۔ اس نے گاڑی کو رکاوٹ سے نکالا، اسموک سکرین فائر کی اور پچھلی سیٹ سے نکل کر موٹر بائیک پر جمپ کر گیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ دشمن چکرا گیا اور دشمن کی گولیاں بھی خالی سڑک پر لگتی رہ گئیں اور دشمن کی گولیوں کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ اسد کس پھرتی کے ساتھ نکل چکا ہے۔ اسد پر دوسرا حملہ ایک سنسان گودام میں ہوا۔ دروازہ بند ہوتے ہی خود کار آرٹیفیشل انٹیلیجنس گنز ایکٹیویٹ ہو گئیں۔ سینسرز نے حرکت پکڑی، فائر برسنے لگا۔ اسد میں بڑی پھرتی اور چستی کے ساتھ فرش پر رول کیا، ایمپلس ڈیوائس پھینکی، سینسر بلائنڈ کیے اور نینو سیکنڈز کے وقفے میں پاور کٹ کر دی اور گنز خاموش ہو گئیں۔ اسد نے فائل سینے سے لگا لی اور اندھیرے میں غائب ہو گیا اور اسد نے کہا کہ یہ فائل مجھے اتنی ہی پیاری ہے جس طرح ایک انسان کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے۔
اسد پر تیسرا حملہ سب سے خطرناک تھا۔ سنائپرز، اوور ہیڈ ڈرونز اور ایک ٹریڈ روٹ۔ اسد نے ریڈیو پر صرف ایک جملہ بولا، کاؤنٹ 0۔ اس نے روٹ بدلا، ڈرون کے سائے میں دوڑ لگا دی، حتیٰ کہ ڈرون کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ کون سی چیز ہے جو میرے سائے کے نیچے چل رہی ہے، اور پل کے نیچے سے نکل کر دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ سنائپر نے دیکھ لیا تھا۔ سنائپر نے اسد کو گولی کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن گولی کنکریٹ میں پیوست ہو کر رہ گئی تھی۔ اسد 1 سیکنڈ سے بھی پہلے نکل چکا تھا۔ بالآخر جان پر کھیل کر اسد نے فائل سر غضنفر کے ہاتھوں میں پہنچا دی تھی۔ فائل سر غضنفر کے ہاتھوں میں پہنچ تو گئی تھی، مگر خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جس لمحے انہوں نے سیف کا دروازہ بند کیا، اسی لمحے لیب کے باہر بجلی کی 1 سیکنڈ کے لیے بجلی کے دھماکے ہوئے اور بجلی چلی گئی۔ اسد کی چھٹی حس جاگ چکی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ اتفاقاً بجلی بند نہیں ہوئی۔ سر غضنفر نے بغیر کسی کو دیکھے کہا، فیز 2 شروع ہو چکا ہے۔ اسد الہی کے کانوں تک آواز پہنچ چکی تھی۔ اسد الہی ابھی عمارت سے باہر ہی نکلا تھا کہ اس کے کان میں بیپ سنائی دی۔ جیکٹ کے اندر لگا ٹریکر خود بخود آن ہو چکا تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ دشمن کو فائل نہیں ملی، مگر اس کا سایہ مل گیا ہے۔ اسد نے اپنی اسی برق رفتاری سے گلی بدلی، پھر اچانک رک کر پیچھے مڑا اور ایک موٹر سائیکل سناٹے کی طرح اس کے قریب آتی ہوئی دکھائی دی، اور اگلے ہی لمحے وہ موٹر سائیکل سوار زمین پر گھسٹتا ہوا دور جا گرا، کیونکہ اسد نے اپنے اسے بائیں کونے کی کم اس سوار کے جبڑے پر بائیں کونی رسید کی۔ وہ آدمی بولنے سے پہلے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس وقت شہر کے دوسرے کنارے پر احمد شبی کو پیغام ملا کہ سمندر دوبارہ کھل گیا ہے۔ یہ کوڈ ورڈ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ دشمن نے نیول روٹ کو دوبارہ ہدف بنا لیا ہے۔ شبی نے نقشوں کے بیگز آپس میں ایک اور آبدوز میں شفٹ کر دیے تھے۔ یہ آبدوز اوپر آئی تھی، شور زیادہ کر رہی تھی، مگر یہی اس کا فائدہ تھا۔ دشمن اسی وجہ سے اس کو غیر اہم سمجھ رہا تھا۔ شبی نے رخ بدلا، کرنٹ کے ساتھ بہنے لگا اور دشمن کے سونار کو خود ہی غلط سمت میں لے کر چلا گیا۔ یہ اس نے سب کاروائی چند ہی لمحوں میں اپنی جان پر کھیل کر کی تھی، اور ضیاء خان نے بیرون ملک میں بیٹھ کر ایک اور خطرہ محسوس کیا۔ ایک غیر ملکی سرور اچانک مارخور نیٹ ورک کی نقل کرنے لگا تھا۔ ضیاء خان نے لمحوں میں فیصلہ کیا کہ اس نے جلد ہی جیلی ڈیٹا چھوڑ دیا، اور ایسا ڈیٹا جو قیمتی لگے مگر اصل میں وہ جیلی ہو۔ دشمن نے لقمہ اگل لیا اور اس نے اپنے سسٹم میں الارم بج گئے۔ 3 منٹ کے لیے ان کا نیٹ ورک اندھا ہو چکا تھا۔ یہی 3 منٹ کافی تھے۔ ضیاء خان نے جو 3 منٹ اپنے وطن کے لیے حاصل کیے تھے، وہ زمین پر لیٹ کر لیفٹیننٹ انیس کے جوانوں کی شہادت اور ضیاء خان کی پھرتی نے ملک پر یہ بہت بڑا احسان کیا تھا۔ لیکن ملک ماں کی مانند ہوتا ہے، اس پر کیے گئے احسانات کے بدلے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ دشمن نے نقشوں کے راستے پر ایک اور حملہ پلان کر لیا تھا۔ انیس زخمی تھا، مگر اس نے کمان نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے پوزیشنیں بدلوا لی، روشنی بند کروا دی اور اندھیرے میں دشمن کو قریب آنے دیا۔ جب دشمن قریب آ گیا اور دھوکہ کھا گیا تو انیس نے ایک ساتھ فائر کھولا۔ مختصر فیصلہ کی یہ کاروائی دشمن کو خون میں نہلا چکی تھی۔ ادھر سر غضنفر نے لیب میں ایک نیا موڈیول آن کر دیا تھا۔ ڈائمنڈ ڈوم 2 کی سکرین پر سرخ نقطے حرکت کرنے لگے تھے۔ یہ سسٹم سیکھ رہا تھا۔ ہر حملہ، ہر ناکامی اور ہر چال اس کے لیے ڈیٹا تھی۔ سر غضنفر نے آہستہ سے کہا، آپ یہ صرف دفاع نہیں رہے گا بلکہ یہ پیش بندی بھی کرے گا اور دشمن کے میزائلوں کو آگے بڑھ کر ہوا اور فضا میں تباہ و برباد کر دے گا۔ آخرکار فائل اور نقشے سر غضنفر کے ہاتھ میں تھے۔ پروجیکٹ مکمل ہو چکا تھا اور اسد نے اندھیرے میں قدم بڑھائے۔ کامیابی کی خوشی اس کی آنکھوں میں چمک رہی تھی۔
تمام لوگوں نے جاں فشانی کے ساتھ اپنے وطن کے لیے قربانی دی اور اس طرح پاکستان ڈائمنڈ ڈوم 2 بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بس مشن کامیاب ہو چکا تھا اور لیکن اسد مطمئن تھا کہ ابھی اسے کوئی اور مشن سونپا جائے گا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ اسد کو کئی اس طرح کے مشن سر انجام دینے ہیں۔ اسد، احمد شبی، انیس مکی اور ضیاء خان جیسے کئی وطن پر قربان ہونے والے نوجوانوں نے کئی اور تاریخ بھی رقم کرنی ہے۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو میرے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔